اس سیشن میں آپ کو خوش آمدید. اس سیشن میں ہم جان ایلیا صاحب سے متعلق کچھ بات کریں گے اور کچھ ان کا کوئی کلام اور کچھ ان کی کوئی نثری جو تخلیقات یا ان سے متعلق جو ہے وہ کوئی تحریر جو ہے وہ پڑھی جائے گی. تو میں آج ہمارے مہمان ویسے 2 تھے لیکن وہ کسی انوائڈیبل سرکمسٹانسز کی وجہ سے وہ ایک دوست نہیں آ سکے, تو میں ناصر بیگ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. یوں تو ناصر بیگ صاحب جو ہیں وہ میری طرح ہی اور بہت سے ہمارے دوستوں کی طرح وہ ان کا جو پروفیشن ہے وہ جو 9 to 5 کچن چلانے والا وہ تو بالکل مختلف ہے. مثلا یہ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں فون سے متعلق, میں ایک بینک میں کام کرتا ہوں. تو ایک زمانے میں میں نے پڑھا ایک جگہ کہ ایم فاسٹر انہوں نے انڈیا کا دورہ کیا اور یہاں بڑے بخاری صاحب جو ہیں وہ ان سے ان کی صاحب سلامت تھی تو ملاقات کے لیے چلے گئے اور ان سے کہا کہ مجھے کچھ یہاں کے افسانہ نگاروں سے میری ملاقات کروائی جائے. تو انہوں نے بیدی صاحب کو بلایا, کرشن چندر صاحب کو بلایا اور ان کا جب انہوں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں, ایک نے کہا ڈاک خانے میں کلرک ہوں, ایک نے کہا میں فلاں جگہ یہ کام کرتا ہوں. تو انہوں نے بڑے بخاری صاحب سے کہا کہ میں نے آپ سے افسانہ نگاروں سے ملنے کے لیے کہا تھا, کلرکوں سے نہیں. لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ جو تخلیقی سفر ہے وہ اس میں کچن نہیں چلتے زیادہ تر لوگوں کے, اس لیے انہیں دوسرے کام کرنے پڑتے ہیں. تو ناصر بیگ صاحب کوئی 15-20 برس سے ایک تو جان ایلیا صاحب کی جو پڑھت کر رہے ہیں, یعنی ڈرامیٹک ریڈنگ جسے کہیں, اور جو کہ کچھ عرصے سے پاکستان میں بھی بے حد مقبول ہوئی ہے. آصف فاروقی صاحب نے وہاں پہ حبیب یونیورسٹی کراچی میں یہ سلسلہ شروع کیا. اسی طرح اب لاہور میں بھی باقاعدہ بہت سارے تھیٹر اس طرح کے ہیں, بلکہ میں خود یقیناً اس فیلڈ میں ریڈیو پہ یا دوسری جگہوں پہ ہم یہ کرتے رہے. تو ایک تو یہ ان کا, دوسرا یہ کہ یہ لکھتے بھی ہیں, پھر کوشش کرتے ہیں کہ بہت سے پلیٹ فارمز پہ, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ وہ لٹریچر سے متعلق جو ہیں وہ اس سے لوگوں کو آگاہی دیں اور کہیں نہ کہیں اس کو اردو لٹریچر کو پروموٹ کریں, اچھے فکشن کو, اچھی پوئٹری کو. تو یہ ناصر بیگ صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں یہ انہوں نے 15-20 برس سے یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ کیا ایسے سیشنز کی کیوں ضرورت ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ مجید امجد صاحب پہ پروگرام تھا اور خواجہ ذکریہ صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے. تو اس پروگرام میں گئے تو میرا یہی خیال تھا کہ کوئی 10-20 مقرر ہوں گے جو مجید امجد صاحب کے بارے میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ مجید امجد صاحب کون تھے, کیا تھے, کتنے بڑے شاعر تھے. تو لیکن وہاں کوئی مقرر نہیں تھا اور سلسلہ یہ تھا کہ کوئی بھی صاحب آتے تھے اور وہ ان کی کوئی نظم یا کوئی ان کا کلام ہمیں وہ سناتے تھے. تو اس پہ خواجہ ذکریہ صاحب سے کس نے پوچھا کہ اس سیشن کا کیا فائدہ, وہ تو صرف ان کو ہی پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی تخلیق کار کو اس کی تخلیق سے زیادہ کوئی بہتر چیز نہیں ہے سمجھنے کے لیے. تو سمجھیں آپ خود, یعنی اب اگر کسی نے وہ فلم دیکھی ہو وہ ڈیڈ پوئٹس سوسائٹی, تو اس میں جو استاد ہیں وہ پوئٹری پڑھانے لگتے ہیں تو وہ پہلا سبق یہ دیتے ہیں کہ اس میں سے جو پہلا جو دباچہ ہے نا وہ 20-25 صفحے کا, اس کو پھاڑ دو اور اس کے بعد پڑھو اور پھر اسے خود ہی سمجھو. کیونکہ قاری اساس تنقید اس طرح سے تو شاید بڑی مشکل سی ٹرم لگتی ہے, لیکن یہ ہے ایسا ہی. یعنی ہر بندے کی جو اس کا کنسیپٹ بنتا ہے, کسی بھی پوئٹری اس کو کیوں متاثر کرتی ہے, کوئی افسانہ کیوں متاثر کرتا ہے, کوئی ناول کیوں متاثر کرتا ہے, یہ ہر شخص ہر شخص کا مختلف ہے یہ مزاج. تو اس لیے یہ ان سیشنز کی بڑی ضرورت ہے جس میں بہت سے لوگوں نے ان کو پڑھا نہیں ہوگا, بہت سے لوگوں نے ان کی نثری تخلیقات نہیں پڑھی ہوں گی. تو ایک ایسا سیشن جس میں ہم جان صاحب کو ان کی تخلیقات کے ذریعے سے اپنے طور پر جاننے کی کوشش کریں. تو خلا انٹرو کافی لمبا ہو گیا ہے, تو میں سب سے پہلے اچھا دوسرا یہ کہ کل ان کا ایک سیشن تھا جس میں انہوں نے جان ایلیا اور امروہہ کے حوالے سے اس میں گفتگو کی. جعفری صاحب تھے کراچی سے اور ناصر صاحب تھے بیگ صاحب, تو وہ بڑا ہی دلچسپ پروگرام تھا, میں نے وہ سنا اور بہت مزہ آیا. تو میں یہ چاہوں گا کہ ایک تو کچھ آغاز کچھ پڑھنے سے کر دیجئے, پھر میں آپ سے کچھ ایک آدھ بات بھی کرنا چاہوں گا. ضرور میں جی اگر جیسا آپ سب سے پہلے میں جیسے کہ ذکر ہو رہا تھا کہ کل ایک سیشن تھا جس میں کہ کچھ خطوط تھے جو عامر سیدین ایک دوست ہیں ہمارے, وہ امروہہ سے ہیں,
اور انہوں نے کچھ خطوط تحریر کیے ہیں جان ایلیا عالم بالا سے، اور وہ کچھ خطوط ہیں جو انہوں نے تحریر کیے کہ جان صاحب نے جنت الفردوس سے یہاں پر لوگوں کو خط لکھے ہیں، اور ان میں سے ایک خط تھا جو کہ امروہے کے بارے میں تھا، تو میں چاہوں گا کہ اس سے آغاز کرتا ہوں۔ اس میں کچھ اصطلاحات ہیں، کچھ الفاظ ہیں، کچھ جگہوں کے نام ہیں، کچھ لوگوں کے نام ہیں جو امروہہ کے ہیں۔ کل ذکر ہو رہا تھا، عباس نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہم امروہہ سے تو چلے آئے لیکن امروہہ جان صاحب سے نہیں جا سکا، وہ ان کے اندر ہی رہا۔ تو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جی۔ مراسلہ در ہجوئے انڈے پیچ از محلہ لکڑا جنت الامروہۃ الفردوس، میاں بال ممتاز ہادی، شدید کرب میں ہوں اور بہت سوچ سمجھ کے بے انتہا ذمہ داری سے مکتوب الہ تمہیں منتخب کیا ہے۔ میں اگر ساکن جنت نہ ہوتا تو مراسلہ اس احتیاط سے معارض وجود میں ہی نہ آتا کہ گھر میں کوئی غیر ہے یا رہ چکی ہے۔ پہلے خیال تھا کہ پھر عامر سیدین سے ہی مخاطب ہو، مگر غیر سے اس کے یک نہ شد دوسرے اخلاص یعنی بارے دیگر اخلاص پہ حیف کیے ہی بن پڑی۔ اب یہاں یہ تھوڑی سی چیز ایک سمجھانے کی ہے کہ وہاں پر یہ بڑا وہ ہے کہ جو شادیاں کی جاتی ہیں امروہہ والوں میں، وہ امروہے والوں میں ہی کی جاتی ہیں۔ تو جو عامر سیدین ہیں ان کی والدہ بھی غالباً آگرے یا لکھنؤ کی تھیں اور ان کی بیگم بھی وہاں کی نہیں تھی، تو انہوں نے اس لیے ان کو مکتوب نہیں لکھا، تو ہادی صاحب کو اس لیے لکھا کہ ان کی والدہ بھی اور بیگم دونوں امروہے کی تھیں۔ بھالے بات ہی کچھ ایسی ہے، تمہارا چچا تمہارا نن سسرا یعنی میں یعنی جان ایلیا، جملہ دودھ مانانے سادات امروہہ سمیت اس باغ عدن میں اردبوں میں آ گیا ہے۔ غالب و میر نے تو معافی مانگ ہی لی تھی کہ اپنی حیات عرضی میں امروہہ کو کمتر گردانتے رہے۔ انیس و دبیر نے بھی لکھنؤ کو ہیچ مانا ہے۔ بالے دونوں دم بھرتے تھے ہر وقت میاں نان مغفور احمد کا۔ میاں نان مغفور احمد امروہے کے کچھ لوگ تھے جو مرثیہ گوئی کرتے تھے، اور ان کی پوری جو فیملی ہے وہ اس میں، تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انیس و دبیر ہیں وہ بھی آ کے ان کا دم بھر رہے ہیں کہ امروہہ نے ہماری شان بڑھا دی، مگر غیروں نے لٹیا ڈبو دی۔ بہت اردبوں میں ہوں، کیا حسین شام تھی جب اللہ لکڑوں میں للن یعنی اقبال مہدی کی حویلی کے دیوان خانے کے دالان میں جملہ ساکنان جنت نے بیک زباں امروہے کی فوقیت کو تسلیم کیا۔ لیک مشگن نے پیالہ ڈبکی اور جھیل سیف الملوک نے ہاتھ کٹورے کے پاؤں چومے۔ ہائیڈ پارک کو نودے کے قدموں میں جگہ میسر نہ تھی۔ میاں اگر یہ کہہ دوں کہ قیامت کا سما تھا تو تم اس سے ڈرنا چھوڑ دو گے۔ تمہیں تو معلوم ہے میں نے کبھی کوئی حرام کام نہیں کیا، یعنی جب میں ایک مرتبہ اپنے دوست برادر خرد شاندار شاعر و مفکر حماد غزنوی کے ساتھ للن کے گھر گیا ہوا تھا، تو للن ہمیں اپنا وہ کمرہ دکھانے کے لیے لے گیا جس میں زمین سے چھت تک ہر نو قسم کی شراب تھی۔ للن کہہ رہا تھا کہ مجھے اب تا دم مرگ کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں، اور اب میرے پاس عمر گزارنے کے لیے جتنی شراب درکار تھی جمع کر چکا ہوں۔ کمرے کے درمیان میں ایک تھملے پہ شیشے کے مرتبان میں ایک مردہ سانپ لپٹا رکھا تھا، اور مرتبان شراب سے پر تھا۔ للن نے مرتبان اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ اسے یہ نایاب شراب چین کے سفیر نے دی ہے، اور مرتبان کو منہ سے لگا لیا۔ میں چلایا کہ للن یہ مت پی، دیکھ یہ مت پی، یہ حرام ہے۔ میں نے نہیں کیا وہ حرام کام، ہاں باخدا نہیں کیا۔ حماد ایک اچھے شاعر ہیں مگر وہ بڑے شاعر نہیں ہو سکتے، اسی طرح جیسے وہ صاحب جن سے میں نے کہا تھا کہ تم اچھے شاعر ہو مگر بڑے شاعر نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ میں نے جواب دیا سنی ہو۔ بات کہیں اور نکل گئی، تو میں نے حرام کام کبھی نہیں کیا، بات اب بھی بعید از موضوع ہے۔
تو قیامت کا سما تھا اور طے یہ ہوا کہ من و سلوہ سے خوش ساکنان جنت کے لیے بطریق امروہہ ماں حضر کا اہتمام کیا جائے۔ بحث اس پہ تھی کہ کیا کھلایا جائے۔ پھریری ماش کی دال سب کو منظور تھی، دہی پھلکیوں پہ بھی سب کا اتفاق تھا، یخنی پلاؤ اور لہسن مرچ کی چٹنی تو ہونی ہی تھی۔ باجی منورہ زوجہ بھائی سید رضی نے منگوچیوں کی شمولیت پہ اصرار کیا۔ شمو نے فوراً سینی میں رکھی سوکھے ساگ ہری مرچیں قیمے کی رکابی کی طرف اشارہ کیا۔ عامر سیدین کی اہلیہ کلاں جو کہ غیروں میں کی ہیں نے کہا نقداوا، تو آپا حسینہ اہلیہ بھائی سبت رضا نے اس کو بے حد شفقت سے سمجھایا کہ یہ تیجے کا کھانا نہیں ہے۔ اب یہ جتنی آپ کے سامنے ڈشوں کے نام لیے جا رہی ہیں سب امروہے کی ڈشیں ہیں، اور نقداوا وہاں کی ایک ڈش ہے جو کہ وہ صرف اور صرف سوگ میں بناتے ہیں، یا محرم میں بنتی ہے یا کسی کی فوت ہونے پہ، تو وہ کوئی غیروں میں سے آئی نہیں ہے تو انہوں نے اس کی فرمائش کی تو انہوں نے سمجھا دیا۔ بھائی صادقین نے کیوٹی دال کی فرمائش کی، وہ بھی قبول ہوئی، مگر پھر سلمہ بھابی اہلیہ بھائی سید خورشید مصطفیٰ سیدین نے کہا کہ نرگسی کوفتے۔ بس سناٹا چھا گیا۔ شمو نے دل تھام کے کہا انڈے پیچ؟ سلمہ بھابی یہ دعوت کا کھانا نہیں ہے۔ میں نے کہا انڈے پیچ کو نرگسی کوفتے کہنا حرام ہے۔ بھائی صادقین نے کہا کہ یہ نقش بیجا ہے، اور اب وہ اپنی ربائی خود سنا رہے ہیں۔ اپنی جگہ ہر نقش بھلا لگتا ہے، بیجا اگر ہو جائے تو کیا لگتا ہے، جانا کی گھنی زلف کا منہ پیچاں سالن میں سے نکلے تو برا لگتا ہے۔ سلمہ بھابی نے کہا میں نے ایک عمر امروہے والی ہو کے گزاری ہے، مگر نرگس کا ذکر تو شاعری میں حسن کے سلسلے میں ہی ہوا ہے۔ نرگسی کوفتوں کو انڈے پیچ کہنا کوفتوں اور نرگس دونوں کے ساتھ زیادتی نہیں گستاخی ہے۔ میر بولے کاسائے چشم لے کے جوں نرگس، کاسائے چشم لے کے جوں نرگس، ہم نے دیدار کی گدائی کی۔ فراق نے کہا چھلک کے کم نہ ہو ایسی کوئی شراب نہیں، نگاہ نرگس رانا تیرا جواب نہیں۔ علامہ اقبال بولے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ استاد شاہ شیخ ابراہیم ذوق نے اپنا شعر سنایا، ہمیں نرگس کا دستہ غیر کے ہاتھوں سے کیوں بھیجا، جو آنکھیں ہی دکھانی تھیں دکھاتے اپنی نظروں سے۔ شمو مصر تھے اور میں متفق کہ عام طور پہ یہ ذکر نابینائی کے زمرے میں ہوتا ہے۔ انڈے پیچ امروہے یعنی جنت کی دعوت میں کسی صورت نہیں کھلائے جا سکتے۔ بس پھر ایک تڑا تیزک کا سما ہے۔ مانی اور بہزاد صادقین سے پہلے متفق تھے کہ قیمے سے ڈھکے انڈے میں حسن کا کوئی زاویہ نہیں ہے، مگر نرگس کا نام سن کر بدک گئے۔ اب اپنوں اور غیروں میں اختلاف ہے۔ غیروں کا کہنا ہے کہ نرگسی کوفتے ہیں، اور اس سے میرا اور تمام اہلیان امروہہ کی حصے لطافت مجروح ہے۔ انڈے پیچ ہی ہو سکتے ہیں اور کسی دعوت شیراز کا حصہ نہیں۔ حق و باطل کی جنگ جاری ہے۔ چشم نرگس میں قیمے کی آزمائش سے روح کو تکلیف ہے۔ زمین اپنی ہے، انڈے اپنے ہیں، پیچ و تاب میں ہوں، جو دل پہ گزری وہ رقم کر کے تمہیں بھیج رہا ہوں۔ انڈے لپٹے ہوئے یوں قیمے میں، انڈے لپٹے ہوئے یوں قیمے میں، بالے نرگس ہے کوئی خان میں کیا، اور یہ کہ ہشت انڈے پیچ دسترخوان ہشت، ہشت نرگسان کوفتہ گان ہشت، میں تجھے خاطر میں لاتا ہی نہیں، انڈے پیچ کے اے خان ہشت۔ ایک حور بسا دادا میرے لیے ایک رکابی میں انڈے پیچ لائی تھی، میں نے کھانے سے انکار کر دیا ہے، اور ماحول بھی مقدر ہے، سو میں اٹھ کے واپس الے لکڑوں چلا آیا ہوں۔ باقی آئندہ جیو تمہارا چچا نن سسرا جان ایلیا گویا۔ شکریہ جی۔
ایک اور تحریر ہے یہ مشتاق احمد یوسوی صاحب کی، اس سے ایک اقتباس ہے جو انہوں نے جان ایلیا صاحب کے لیے تحریر کی، تو یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ جب ہم جوان تھے اور جان ایلیا بالکل ایسے ہی تھے جیسے کہ اب ہیں، تو ہم رسالوں میں ان کی غزلیں یہ سمجھ کر بڑے شوق اور بےتابی سے پڑھتے تھے کہ یہ کسی آوارہ اینگلو انڈین لڑکی کا کلام ہے۔ پھر ان سے اچانک مسلم کمرشل بینک میں ملاقات ہو گئی۔ رمضان کا مہینہ تھا، اس دن میں حسب معمول روزے سے نہیں تھا، مجھے السر کی شکایت تھی، اور جان ایلیا کی صحت بھی اتنی خراب تھی کہ پانی تک سے پرہیز کرتے تھے۔ فرماتے تھے غسل کے لیے پانی کارآمد شے ہے، بشرطے کہ ہفتے میں ایک بار سے زیادہ نہ ہو، اسی واسطے کہ راحتیں اور بھی ہیں غسل کی راحت کے سوا۔ چنانچہ ان کو اس زمانے میں صرف روزے ہی نہیں اور بہت سے فرائض دینی اور دنیوی معاف اور لذتیں حلال تھیں۔ تواضع کی غرض سے میں ان کو ایسی محفوظ جگہ لے گیا جہاں ہمارے اور مسلح گارڈ کے علاوہ کوئی قدم نہیں رکھ سکتا تھا، یعنی بینک کے لوہا پلائی ہوئی دیواروں اور آہنی سلاخوں والے اسٹرانگ روم میں، جہاں 4 تجوریاں اور ایک چوہے دان رکھا تھا۔ اسے شک اور خوف کی ملی جلی نظروں سے بار بار دیکھتے رہے۔ 3 دفعہ مجھ سے پوچھا کہ یہ یہاں کیوں رکھا ہے؟ وہاں ہم دونوں نے جو چوری چھپے چائے پی رمضان میں، اس کا مزہ مجھے یاد ہے، وہ ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مرزا عبد الودود بیگ کہتے ہیں کہ چائے میں گناہ کی آمیزش ہو جائے تو شراب کا مزہ دیتی ہے۔ دوران گفتگو میں نے جان ایلیا سے ان کے نام کے معنی پوچھے تو وہ سمجھے ہم طنز کر رہے ہیں۔ کہنے لگے آپ کو عبرانی آتی ہے؟ ہم نے جواب دیا نہیں۔ پھر پوچھا عربی آتی ہے؟ ہم نے سر جھکا کر کہا نہیں۔ بولے مجھے دونوں آتی ہیں، یہ عربی اور عبرانی کا نام ہے۔ اس ناک آؤٹ ضرب کے بعد ہمیں کچھ ہوش آیا تو ہم نے شرارتاً پوچھا چارلز لیم نے اپنے ایسیز کا نام ایسیز آف ایلیا رکھا تھا، کیا آپ کو اس سے بھی کچھ نسبت ہے؟ اپنی ذہین اور خمار آلود آنکھوں سے مسکرا چکے تو فرمایا اسے خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مرزا کا بیان ہے کہ اب جان ایلیا اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ چلنا پھرنا 2 بھر ہے۔ ان کی چھڑی بھی ان کے ایک شاگرد اٹھائے اٹھائے پیچھے پھرتے ہیں، بالا خانے کے زینے سے صرف اتر سکتے ہیں، فون بھی ٹھیک سے نہیں ملا سکتے۔ ایک دفعہ کہیں ڈنر پر گئے یا لے جائے گئے، وہاں سے 12 بجے بیگم کو فون کیا تو ادھر سے ایک ریکارڈڈ نسوانی آواز آئی، السلام علیکم، آپ کو مطلوبہ سہولت فراہم نہیں کی جا سکتی۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک میجر عشق اس لیے ناکام ہو گیا کہ اس زمانے میں امرود تک افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ مردود رقیب نے امروہہ میں ہماری مشترکہ محبوبہ کو ایک دن 1.5 سیر امرود پیش کیے اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ کچھ دن ہوئے، گفتگو کے دوران جب انہوں نے کہا کہ پہلا عشق 8 سال کی عمر میں کیا، کہ پہلا عشق 8 سال کی عمر میں ایک قطالہ عالم سے ہوا، تو مجھ سے رہا نہ گیا اور پوچھا کہ ان کی یعنی موصوفہ کی عمر کیا تھی؟ فرمایا 6 برس۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو انگلیوں سے بالوں میں اس طور کنگھی کی کہ وہ اور الجھ جائیں۔ پھر فرمایا بلوغت کا عمر سے کوئی تعلق نہیں، آب و ہوا کا بھی تو کچھ دخل ہوتا ہے، آپ نے امروہہ نہیں دیکھا؟ عرض کیا آپ نے بھی تو 8 سال کی عمر میں پہلا شعر کہا تھا، سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے آپ سن بلاغت کو پہنچ گئے۔ بولے جی نہیں، دونوں ہاتھ سے ایک ساتھ ہوئے۔ گویا اس وقت کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں 8 برس کا ہوں۔ عرض کیا آج بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ 77 برس کے ہیں، پورے 77 کے لگتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ نے پہلا شعر کیا کہا؟ تو فرمایا
یہ کسی دیوان میں نہیں سنائے دیتا ہوں. چاہ میں اس کی تمانچے کھائے ہیں, چاہ میں اس کی تمانچے کھائے ہیں, دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی. اس نشست میں بھائی جان نے اظہار محبت کے طریقے میں وہی جملے دہرائے جو وہ اپنے مجموعہ شاید کے دیباچے میں کر چکے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں. وہ یہ کہہ کر کہ اگر محبوبہ سامنے سے آ رہی ہو تو میں اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا. اس کا یہ مطلب تھا کہ اے لڑکی, میں تم سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے گردن موڑ کر اور دائیں ہاتھ سے بائیں آنکھ ڈھک کر بتایا کہ وہ منہ پھیر کر کس قدر شدید محبت کا اظہار کرتے ہیں. فرمایا شریف مرد اور باعصمت عورتیں اسی طرح اعلان محبت کیا کرتے ہیں. اظہار محبت کا یہ طریقہ معلوم کر کے مجھے جو مسرت ہوئی وہ بیان نہیں کر سکتا. ساری بدگمانیاں دور ہو گئیں. دراصل میں صبح سویرے ساحل سمندر پر ٹہلنے جاتا ہوں. میں بھی تو کہوں کہ یہ خوش شکل خواتین مجھے آتا دیکھ کر کبھی پلو کھینچ کر اور کبھی منہ پھیر کر دوسری طرف کیوں تکنے لگ جاتی ہیں. سر ایک آپ کا مضمون ہو جائے, پھر اس کے بعد باقی کی شاعری پڑھ دیں گے آخر میں. جی سر. چلیں, شکر ہے, تالیاں بجانے کا خیال تو آیا کم از کم. تو بہت ہی اچھا آپ نے پڑھا. اچھا, یہ ایک دلچسپ بات ہے, آپ کی شاید علم میں ہوگا کہ ان کا ایک مضمون ہے جس میں انہوں نے امروہے کو لاہور کو امروہہ کی طرح سمجھا ہے کہ میں یوں تو بے گھر ہوں, لیکن جب میں کبھی لاہور آتا ہوں تو مجھے لگتا ہے اپنے گھر واپس آ گیا ہوں. تو یعنی انہوں نے امروہہ کا ذکر کر کے کہ اگر کوئی دنیا میں شہر ہے جو امروہے جیسا ہے تو وہ لاہور ہے. تو یہ مجھے یاد ہے کہ ان کا ایک مضمون میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہوا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ کوئی ایک غزل کوئی پڑھیں, پھر میں تھوڑی سی نثری کو دیکھ لیتا ہوں. کچھ کلام جان صاحب کا جشن ہے تو سوچا کہ کچھ جان بھائی کا کلام بھی ہونا چاہیے. یہ غم کیا دل کی عادت ہے, نہیں تو کسی سے کچھ شکایت ہے, نہیں تو کسی کے بن کسی کی یاد کے بن جیے جانے کی ہمت ہے, نہیں تو ہے وہ ایک خواب بے تعبیر, اس کو بھلا دینے کی نیت ہے, نہیں تو کسی صورت بھی دل لگتا نہیں, ہاں تو کچھ دن سے یہ حالت ہے, نہیں تو تیرے اس حال پر ہے سب کو حیرت, تجھے بھی اس پہ حیرت ہے, نہیں تو ہم آہنگی نہیں دنیا سے تیری, تجھے اس پر ندامت ہے, نہیں تو ہوا جو کچھ یہی مقسوم تھا کیا, یہی ساری حکایت ہے, نہیں تو اذیت ناک امیدوں سے تجھ کو اما پانے کی حسرت ہے, نہیں تو یوں رہتا ہے خیال و خواب میں گم, تو اس کی وجہ فرصت ہے, نہیں تو سبب جو اس جدائی کا بنا ہے وہ مجھ سے خوبصورت ہے, نہیں تو ایک اور عمر گزرے گی امتحان میں کیا, عمر گزرے گی امتحان میں کیا, داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا, میری ہر بات بے اثر ہی رہی, نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا, مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں, یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا, اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں ہم غریبوں کی آن بان ہے کیا, خود کو جانا جدا زمانے سے, آ گیا تھا میرے گمان میں کیا. ضرور حضرت. خود کو جانا جدا زمانے سے, آ گیا تھا میرے گمان میں کیا, شام ہی سے دکانیں دید ہے بند,
نہیں نقصان تک دکان میں کیا، اے میرے صبح و شام دل کی شفق، تو نہاتی ہے اب بھی بان میں کیا، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا، خاموشی کہہ رہی ہے کان میں کیا، آ رہا ہے میرے گمان میں کیا، دل کے آتے ہیں جس کو دھیان بہت، خود بھی آتا ہے اپنے دھیان میں کیا، وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے، اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، ہے نسیم بہار گرد آلود، خاک اڑتی ہے اس مکان میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا، سر ضرور، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا، حالت حال کے سبب، حالت حال کے سبب، حالت حال بھی گئی، شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی گئی، تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے، تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی، تیرے وصال کے لیے، اپنے کمال کے لیے، حالت دل کی تھی خراب اور خراب کی گئی، اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی، ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی، بات بھی تیرے جانے جاں دل میں رہا عجب سما، یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی گئی، اس کے بدن کو دی نمو ہم نے سخن میں، اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبا بھی سی گئی، مینا بمینا میں بمیں جام بجام جم بجم، مینا بمینا میں بمیں جام بجام جم بجم، ناف پیالے کے تیرے یاد عجب سہی گئی، کہنی ہے مجھ کو ایک بات آپ سے، یعنی آپ سے، کہنی ہے مجھ کو ایک بات آپ سے، یعنی آپ سے، آپ کے شہر وصل میں لذت ہجر بھی گئی، صحن خیال یار میں کینہ بسر شب فراق، جب سے وہ چاند نہ گیا، جب سے وہ چاندنی گئی، بہت شکریہ سنا، نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم، خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم، یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں، وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم، وفا، اخلاص، قربانی، محبت، اب ان لفظوں کا پیچھا کیوں کریں ہم، سنا دیں عصمت مریم کا قصہ، پر اب اس باب کو وا کیوں کریں ہم، زلیخائے عزیزاں بات یہ ہے، بھلا گھاٹے کا سودا کیوں کریں ہم، ہماری ہی تمنا کیوں کرو تم، تمہاری ہی تمنا کیوں کریں ہم، کیا تھا عہد جب لمحوں میں ہم نے، تو ساری عمر ایفا کیوں کریں ہم، اٹھا کر کیوں نہ پھینکیں ساری چیزیں، فقط کمروں میں ٹہلا کیوں کریں ہم،
جو ایک نسل فرومایا کو پہنچے وہ سرمایہ اکٹھا کیوں کریں ہم؟ نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں ہم؟ برہنا ہے سرے بازار تو کیا بھلا اندھوں سے پردہ کیوں کریں ہم؟ ہیں باشندے اسی بستی کے ہم بھی سو خود پر بھی بھروسہ کیوں کریں ہم؟ چبا لیں کیوں نہ خود ہی اپنا ڈھانچہ تمہیں راتب مہیا کیوں کریں ہم؟ پڑی رہنے دو انسانوں کی لاشیں زمیں کا بوجھ ہلکا کیوں کریں ہم؟ یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی یہاں کار مسیحا کیوں کریں ہم؟ آدھا ورس ہے سر، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ بیگ صاحب۔ آج کے پروگرام کا اختتام ایک جان ایلیا صاحب کی ایک نثری تخلیق پہ کرتے ہیں۔ ابھی سیشن ہو رہا تھا معاصر اردو افسانے پہ، کنٹمپرری اردو شارٹ سٹوری، اور اس میں یہ بات ہوئی کہ ایک تخلیق کار، شاعر یا افسانہ نگار یا ناول نگار یا پینٹر یا کوئی آرٹسٹ کسی بھی فن سے جس کا تعلق ہے، وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عملی طور پہ کوئی سیاسی کارکن ہو، لیکن یقیناً ہم اس سے توقع کرتے ہیں کہ اس کا کوئی فکری، کوئی نظری، کوئی سیاسی موقف ضرور ہوگا۔ تو جان صاحب کی جہاں پہ کل کہا گیا کہ وہ عشقیہ شاعری کرتے تھے، تو حالانکہ ایک دفعہ احمد فراز صاحب ایک محفل میں جہاں میں بھی تھا، اور ان کا تعارف ایسے ہی کروا کے تو ان کو بلایا گیا، اور وہ بڑے غمگین تھے کہ میری صرف شاعری کو صرف یہی کہے کہ یہ رومانی شاعری ہے یا عشقیہ شاعری ہے، تو اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس مضمون سے آپ کو میں ایک چھوٹا سا، ورنہ تو فرنود آپ کو پتہ ہے ایک پورا ایک ضخیم کتاب ہے، ایک مختصر مضمون میں پڑھ کے اس آج کے پروگرام میں اختتام کرتا ہوں۔ اس سے آپ کو ان کی تھوڑا جو نظری حوالے سے بھی شاید سمجھنے میں جان صاحب کو مدد ملے گی۔ افسوس کہ وہی ہوا جو کہا گیا تھا کہ میں تمہیں مہیب حادثوں کی بشارت دیتا ہوں۔ حادثے برپا ہوئے اور پھر کس بری طرح، حیف کہ نفرتیں جیت گئیں اور محبتیں ہار گئیں۔ میں نے تو یہاں محبتوں کو ہارتے ہی دیکھا ہے، میں اپنے گرد و پیش مایوسیاں پھیلی ہوئی دیکھتا ہوں۔ یہ کیسی بد نصیبی ہے کہ امیدیں ابھی پروان بھی نہیں چڑھنے پاتی کہ دم توڑ دیتی ہیں۔ سینوں میں ناسور پڑ گئے ہیں، دل خون ہو گئے ہیں۔ درد مندی کی باتیں کرو، دل رکھنے والو، دلوں کو ہاتھوں میں لو۔ حال یہ ہے کہ زندگی بری طرح نڈھال ہے۔ سندھی زبان کے قابل احترام ادیبو، اب بہت کچھ ہو چکا، ہم بھی لہو لہان ہیں اور تم بھی۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور اب پھر کہتے ہیں کہ ہماری اور تمہاری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ آؤ ہم اور تم مل کر محبتوں کی خاطر نفرتوں سے جنگ کریں۔ دوستو، ہمارا فرض ہے کہ ہم عوام کے ہر گروہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھیں۔ کسی گروہ کو کسی گروہ پر ترجیح نہ دو۔ جس کا بھی حق چھینا جا رہا ہو اس کی طرف سے فریاد بلند کرو۔ قلم کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ حق فیصلے رقم کرے، چاہے وہ صاحب قلم ہی کے خلاف جاتے ہیں۔ ہم نے عوام کے گروہ کے حق کی درد مندانہ تائید کی اور اس طرح اپنی ذمہ داری بھی پوری کی اور تمہاری بھی۔ جب عوام کے دوسرے گروہ کے کسی حق پر آنچ آئے گی تو دیکھنا کہ ہماری زبان کیسے شعلے اگلے گی۔ عزیزو، ان بیس ضمیروں کے فریب میں کبھی نہ آنا جو فیصلہ کن مقامات پر خاموش رہ کر سب سے بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ ہوسکار ہیں جنہیں نیکی کے بجائے نیک نامی پسند ہے۔ اے نیکی سے محروم نیک نامی، تیرا ستیہ ناس جائے۔ میں بھی ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہوں، تم بھی ایسے لوگوں پر لعنت بھیجو۔ تمہاری طرف ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں، پر ہماری طرف بہت زیادہ ہیں۔ اور دیکھو، اپنی معاملت ان لوگوں سے رکھو جو لگی لپٹی نہیں رکھتے۔ جب وقت آئے گا تو یہ تمہارے حق میں بھی اسی طرح آواز بلند کریں گے۔ ان ہوسکاروں کا کیا ہے، انہیں تو سب کو خوش رکھنا ہے۔ آؤ
ہم اور تم مل کر دلوں کے زخموں پر مرہم رکھیں۔ کیا ہمارا اپنی روحوں سے یہ عہد نہیں ہوا کہ ہر دکھے ہوئے دل کو اپنا دل سمجھیں گے، انسان سے محبت کریں گے خواہ وہ کسی بھی زبان میں کلام کرتا ہو؟ ہمارے رشتے زبانوں اور زمینوں کے زندانی نہیں ہیں، اور نہ ہمارے جذبے سرحدوں کے اسیر ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ہم تو ایک بستی میں رہتے ہیں، اور ہاں میں تمہیں یہ حقیقت کیوں نہ بتا دوں کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں اس میں ایک سندھی خاندان ہمارے ساتھ رہتا ہے، بالکل ایک خاندان کی طرح۔ اب تم ہی بتاؤ، کیا دلوں کی یہ دوریاں ہمیں اور تمہیں زیب دیتی ہیں؟ مجھے دل کی مٹھاس کے ساتھ کڑوی باتیں کہنے کا حق دو۔ تم نے میری ایک بلاگ رائے کو بری طرح یاد رکھا اور میری روشنائی کی باقی تمام روشنیوں کی طرف سے آنکھیں پھیر لیں۔ کیا میں نے تمہارے درد و داغ کو اپنے سینے میں نہیں سہا؟ کیا میں تمہارے آنسو نہیں رویا؟ کیا میں نے تمہاری آہیں نہیں کھینچیں؟ جو 15-16 سال سے ان صفوں کو سیاہ کر رہا ہوں تو کیا سیاہیاں بیچ رہا ہوں، جھک مار رہا ہوں؟ کیا میں نے پنجاب، سندھ سرحد اور بلوچستان کے عوام کے درمیان کبھی کوئی فرق کیا ہے؟ غصہ تھوک کر میری بات سنو۔ میں زبان کے مسئلے میں اس رائے پر پھر اصرار کروں گا جس کا اظہار کئی بار کر چکا ہوں، اور وہ رائے یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے لسانی گروہ کو بھی وہی حق ملنا چاہیے جو کسی بڑے سے بڑے لسانی گروہ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اس بات کا عمل میں آنا خواہ فوراً ممکن نہ ہو، مگر ہمارا نصب العین یہی ہونا چاہیے۔ ہر لسانی گروہ کا یہ حق ہے کہ معاشرے میں ایک کامیاب اور آبرومند زندگی گزارنے کے لیے وہ کسی بھی زبان کی محتاجی سے بے نیاز ہو۔ مثال کے طور پر اگر اس کا تعلق بلوچی گروہ سے ہے تو اس کو یہ سہولت لازمی طور پر حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تعلیمی اور معاشی زندگی گزارنے کے لیے بلوچی کے سوا کوئی بھی دوسری زبان سیکھنے پر مجبور نہ ہو۔ یہی حق پشتو والوں کا ہے، یہی بروہی والوں کا، اور یہی ہند کو والوں کا۔ اب رہی سندھی، تو اسے تو یہ حق اسی وقت مل جانا چاہیے تھا جب ہم نے انگریز سامراج سے چھٹکارا پایا تھا، مگر اس بنیادی حق سے نہ سندھی بہرہ اندوز ہو سکے اور نہ اردو والے۔ یہ وہ محرومی ہے جو انگریز سامراج کا عطیہ ہے۔ ہمیں تمام جھگڑے کو چھوڑ کر اس تعلیمی مسئلے کو فوراً حل کرنا چاہیے۔ دیکھا جائے تو اصل مسئلہ سیاسی نہیں ہے، تعلیمی ہے، اور اس کے ساتھ معاشی۔ اس کے ساتھ ہی آج ہی سے وہ فضا پیدا کی جائے کہ جو سندھی نہیں جانتے وہ شوق اور ولولے سے سندھی سیکھنا شروع کر دیں، اور جو اردو نہیں جانتے وہ اردو۔ ہم میں سے کسی کو 12 برس تک سندھی یا اردو سیکھنے پر مجبور نہ ہونے کی رعایت سے لطف لینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ میرا ایک نیم سندھی اور نیم ہندی دوست محمد حسین قریشی کہتا ہے کہ سکھایا جا سکے تو محبت کرنا سکھا دو۔ محبت، اظہار محبت کی زبان خود سکھا دے گی۔ ایک بات سنی تو بہت دکھ ہوا۔ جن لوگوں نے حکومت سندھ کے رویے کی مخالفت کی ان کے بارے میں یہ رائے قائم کی گئی کہ وہ در حقیقت سندھ کے مخالف ہیں۔ کیا یہ ایسی بات نہیں ہے جسے سن کر آدمی اپنا منہ نوچ لے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ایوب خان کی آمریت کے مخالف تھے وہ دراصل صوبہ سرحد کے مخالف تھے۔ جو لوگ نوکر شاہی کو لعنت ملامت کرتے تھے وہ بنیادی طور پر پنجاب کو لعنت ملامت کرتے تھے، چونکہ نوکر شاہی میں پنجاب کے لوگ زیادہ ہیں۔ جو لوگ سرمایہ داری کے دشمن ہیں وہ دراصل گجراتیوں اور مارواڑیوں کے دشمن ہیں، اس لیے کہ سرمایہ داروں کی اکثریت ان برادریوں سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی بے تدبیر حاکموں اور عوام دشمن سرمایہ داروں کے تمام مخالفین تعصب میں مبتلا ہیں۔ ہم سب کے سب تو بڑے کمین نکلے، ہم سب کے سب تو بہت ہی خبیث ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ہم سندھ کے مخالف ہیں، اس لیے کہ ہم نے جس حکومت کے بعض اقدامات کی مخالفت کی اس کے سربراہ سندھی ہیں۔ مزدوروں پر گولیاں چلنے کے بعد جب میں نے شہید چوک پر جا کر نظم پڑھی تو وہ اس لیے کہ میں سادہ لوگ مزدوروں کو سندھ کے خلاف بھڑکانا چاہتا تھا۔ اب کہیں جا کر معلوم ہوا کہ میرے اندر کیسا بد باطن آدمی چھپا ہوا تھا۔ ساتھیو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم کئی برس سے اس جماعت کی کس طرح حمایت کرتے رہے جس کے بانی اور قائد سندھی تھے، اور اس کی خاطر ہم نے کیسی دشمنیاں مول نہیں لیں؟ اور پھر اس جماعت کی حکومت پاکستان کی وہ پہلی حکومت تھی جسے میں نے خوش آمدید کہا۔ کیا اس ملک کے لاکھوں عوام اس بات کے گواہ نہیں کہ میں نے کس والہانہ انداز میں اس دور کے قصیدے پڑھے جو نئی حکومت کے ساتھ شروع اور طلوع ہو رہا تھا؟ ورنہ کسی حکومت کی تائید اور میں
کہ میں تو سرے سے حکومت کے ادارے ہی کو ناانصافی کا ادارہ سمجھتا ہوں۔ اس قصیدہ خوانی پر ان لوگوں کے طعنے بھی سنے جو آج حکومت کے ثنا خواں ہیں۔ شاید کچھ لوگ مجھے حکومت کا وظیفہ خوار بھی سمجھے ہوں کہ آج تک میں نے کسی حکومت کی حمایت نہیں کی تھی، پھر اس حکومت کی حمایت اور مدح خوانی کیسی؟ پھر اچانک میں نے اس حکومت کے خلاف ایک نظم لکھ دی، یقیناً میں تعصب کا شکار ہو گیا۔ میں تمہیں بتاؤں، ذاتی طور پر یہ حکومت ہمارے حق میں بہت سازگار تھی۔ یہ پاکستان کی وہ پہلی حکومت ہے جس کے وزیر اور مشیر ہمارے ملاقاتی اور ہمارے قدرداں ہیں، ورنہ ایوب اور یحییٰ کی حکومتیں تو ہمارے لیے یکسر اجنبی تھیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ محترم بزرگ میر رسول بخش تالپور اور جوان عزیز عبدالحفیظ پیرزادہ ہمیں اور ہم ان دونوں کو کتنے عزیز تھے اور کتنے عزیز ہیں؟ اور میں تمہیں ایک بات اور بتاؤں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ زبان کے مسئلے میں اردو کے تمام شاعر اور ادیب ہم خیال اور ہم زبان ہیں۔ سندھی کے موقر روزنامے ہلال پاکستان کے مدیر اور سندھی کے منفرد افسانہ نگار جناب سراج الحق میمن کے ایک مضمون سے یہی اندازہ ہوا۔ عزیزو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کراچی کے چند ہی شاعر اور ادیب ایسے ہیں جنہوں نے اردو کے حق کی حمایت کی، یا ان میں سے بعض نے ایک تخلیقی تاثر کے طور پر اپنا احساس رقم کیا۔ ان میں سے کچھ لوگ بائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ دائیں بازو سے، اور وہ یہ ہیں: رئیس امروہوی، شوکت صدیقی، انعام درانی، نصر اللہ خان، سحر انصاری، یہ سحر ہے یا سحر انصاری ہے شاید، سحر انصاری دونوں ہی ہیں، محسن بھوپالی، عطر نفیس، محمد علی صدیقی، انور خلیل، خان آصف، نصیر ترابی، جان ایلیا، اور ہاں ماہر القادری۔ دو ایک اور ہوں گے۔ اس شہر کے باقی تمام شاعروں اور ادیبوں نے اس باب میں یا تو عظیم الشان سکوت، اقبال مند زمانہ سازی اور نیک نام بے ضمیری سے کام لیا، یا اردو کی مخالفت کی اور لہجے کے پورے زہریلے پن کے ساتھ مخالفت کی۔ ہمارے وجود میں وہ نزع واقع ہوئی کہ ایک ہاتھ نے جوڑا اور دوسرے نے توڑا۔ اور تو اور میرا دست و بازو عبید اللہ علیم اردو کی بدخواہی اور بےخکنی میں مستعد رہا۔ ایک سگریٹ کو نصف نصف پینے والے، اور ایک روٹی میں سے نصف نصف کھانے والے، اور ایک رکابی میں لقمہ ترک کرنے والے ایک دوسرے کی سماعت میں زہر اگلتے دکھائی دیے۔ علیم کی زبان کی شیطانی تیزی اردو کے سینے پر خنجر زنی کرتی رہی، اور میں بار بار جھپٹا کہ اس کی آنکھیں نکال لوں اور اس کی زبان کاٹ کر پھینک دوں، اور پھر میں اسے گالیاں دیتا ہوا شہر میں نکل گیا اور چلایا کہ لوگوں، اب وہ لمحہ آ گیا ہے کہ میری طرف سے تمہیں علیم کا خون معاف ہے۔ میں اس کا کوئی خون بہا طلب نہیں کروں گا۔ میرے یار اردو کے افسانہ نگار ذکاء الرحمن نے تشخیص فرمائی کہ جان ایلیا کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ سیاستدان ہو گیا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اسے 10-15 دن کے لیے ملنا جلنا چھوڑ دیں، دماغ درست ہو جائے گا۔ یہ تاریخی امتیاز اب تک مغرب کی تہذیب کو حاصل رہا ہے کہ اس نے ایسے کتنے ہی حقیقت پشوا اہل قلم پیدا کیے جو اپنے ہی خلاف فیصلے دینے کی عظیم الشان اہلیت رکھتے ہیں۔ اس نے گبن پیدا کیا جس نے مسیحیت پر شدید حملے کیے، شپنگلر پیدا کیا جس نے زوال مغرب کی خبر سنائی۔ میں اردو والوں کو مجدہ سناتا ہوں کیونکہ یہاں بھی اب گبن اور شپنگلر پیدا ہو گئے ہیں، ایک دو نہیں، غول کے غول۔ سندھی حلقے کے بارے میں میرے سندھی دوستو تم بتاؤ گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ عظیم سندھی شاعر اور ادیب بھی سندھی کی حمایت میں ہم زبان نہ ہوں گے۔ ان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اردو کے حق کی حمایت کرتے ہوں گے۔ مجھے یہی امید ہے، اور یہ مہذب امید میری بہت بڑی متاع ہے۔ مجھے ایک اور آخری گزارش بھی کرنا ہے۔ روزنامہ ہلال پاکستان میں تلہار کے جناب شین میم کی ایک تحریر شائع ہوئی ہے۔ وہ ایک قابل قدر تحریر ہے جو درد مندی کے ساتھ لکھی گئی ہے، مگر اس تحریر میں میرے گزشتہ اداریے کے ساتھ بڑی ناانصافی کی گئی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے سندھی ادیبوں کو شیر خوار قرار دیا۔ میں ایسی بیہودہ بات ہرگز نہیں لکھ سکتا۔ اس اداریے میں شروع سے آخر تک میرا طرز خطاب یہ رہا ہے کہ سندھی کے انسانیت دوست شاعروں اور ادیبوں، دیکھو سندھ میں کیا ہو رہا ہے۔
نفرتوں نے ہجوم کیا ہے اور محبتیں برابر پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ سندھی زبان میں اپنے شعور کی نیکیاں لکھنے والے ساتھیوں، تم پر ایک ذمہ داری آ پڑی ہے۔ میرے بھائیوں سنو، اگر میرے خیال میں تم میں سے کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوگی تو میں ضرور ٹوکوں گا۔ میں یہ بات کسی طرح فرض نہیں کر سکتا کہ ہم تمہیں ٹوکنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، اور ہمیں تمہارے کسی قول و فعل سے کوئی استروکار نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ عالمی ڈائجسٹ میں 1972 اگست میں یہ مضمون شائع ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اس سیشن کا، اور ناصر بیگ صاحب کا اور آپ سب سامعین کا۔ ڈاکٹر محمد جماعت ہمارے ساتھ یونیورسٹی سے، پنجاب یونیورسٹی فلسفہ ڈپارٹمنٹ سے تشریف فرما ہے، اور باقی دوست احباب بھی سب، ان سب کا بے حد شکریہ۔